نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں پر بھی آئے تو آپ سب لوگ درود شریف پڑھ لیا کریے گا۔ الحمدللہ آج ہم سب ہفتہ واری پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں بہت بیش قیمتی عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے فتنہ ارتداد اور اولاد کے بگڑنے میں ماں باپ کا ہاتھ۔ تو قیامت تک کے کیا کیا حالات پیش آئیں گے اور کیا کیا خطرے اور چیلنجز درپیش ہوں گے، اس کے بارے میں بہت کھول کر اور بہت واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ لوگوں کو اور اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر ہم بے خبر ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ہماری محرومی ہے نا، ہماری غفلت ہے اور ہماری جہالت ہے، اور دنیا کی محبت بلکہ اس کی پرستش اور اس کی پوجا میں ہمارا دن رات لگا دینا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل ضروری باتیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ ہم سورہ قل واللہ احد اٹک کر پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بالکل مکمل مسلمان ہیں۔ یہ ناقدری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی سخت ناقدری ہے کہ جس کی مذمت کے لیے یا جس کے خطرناک ترین گناہ ہونے کے لیے الفاظ ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض آنے والے جو حادثے اور واقع رونما ہوں گے، خود ان کی اور امت کن مرحلوں سے گزرے گی اور کن گمراہیوں میں امت پھنسے گی، کن خطروں میں گھرے گی، ان سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بتلا دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو۔ کیا بتلایا؟ کہ نیک حدیث بتلائی نا کہ نیک اعمال کے کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو، سستی اور کاہلی مت کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے بھیانک فتنے آنے والے ہیں کہ جو اندھیری اور تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دے گی، کہ جو اندھیری تاریک رات کی طرح تم کو اندھیروں میں مبتلا کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور آئے اور وہ زمانہ آئے، وہ فتنے آئیں اور وہ حالات آئیں کہ تم اپنے کو ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اتنا مضبوط کر لینا کہ وہ فتنے تمہیں گمراہ نہ کر سکیں، تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ جیسے کہ کسی شہر میں وبا آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، تو اس شہر کے ذمہ دار، اس شہر کی حکومتیں اپنے شہریوں کو ہوشیار کر دیتی ہے کہ وہاں آنے والی بیماری آنے والی ہے، وبا آنے والی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہیضہ ہے یا ایسے ہی پھیلتاؤن کی بیماری پہلے سنتے ہیں آیا کرتی تھی، ہوا کرتی تھی، یا ابھی ہم لوگوں کے سامنے ابھی کرونا آیا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی شہر میں کوئی پریشانی مصیبت کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے تو شہر کے ذمہ دار اپنے شہریوں کے لیے کیا ہے انتظام کرتی ہیں اور انہیں ہوشیار کر دیتی ہیں کہ یہاں پریشانی اور وبا آنے والی ہے،
اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایسا ایسا کرو، ہے نا. تو اس سے زیادہ شفقت اور محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو آنے والے حالات سے کیا کر دیا، باخبر کر دیا ہے، بتلا دیا ہے. اور اس میں فرمایا کہ دیکھو اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کر لو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو کیا کر لو، خوب مضبوط کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دور آئے، وہ وقت آئے کہ جب کیا ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الفاظ ہیں کہ باردوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. کہ ایسے حالات پیش آئیں گے تم پر کہ آدمی صبح کو کیسا ہوگا، اچھا بھلا ایمان والا ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. یعنی ایسا وقت آئے گا، ایسے حالات آئیں گے، ایسا دور آئے گا کہ اچھا بھلا انسان صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. اور ایسے حالات پیش آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو وہ مومن ہوگا اور پھر صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یا یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ کوئی گناہ کرنے لگے گا، وہ فلمیں دیکھنے لگے گا، وہ فحش تصویریں دیکھنے لگے گا. نہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہاں پر سوچنے کا مقام ہے. اور بتائیے ذرا کہ کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا ہے ابھی، اور کیا ہمیں 10 20 50 سال سونے کی گنجائش ہے؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ یا آپ لوگوں کو شاید اس کی خبر نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا ہو رہا ہے اور ایک نئی خبر روز ملتی ہے، مگر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں، کتنی؟ 80 یا 800 نہیں، بلکہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں، ہمارے ملک ہندوستان میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں کیا ہو چکی ہیں، مرتد ہو گئی ہیں. مرتد کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے، دوسرا ہندو دھرم اپنا لے. تو کیا بتا رہے ہیں، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ہمارے ملک میں مرتد ہو چکی ہیں. اور سب لوگ ہمارے اور آپ لوگوں کی طرح غافل نہیں ہیں. یعنی جیسے ہم لوگ بالکل غافل ہیں، ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، تو سب لوگ اس طرح سے غافل نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری ابھی موجود ہے. انہوں نے پچھلے سالوں میں محنت کی اور اس کے بارے میں کورٹ سے رولز کے مطابق پتہ لگایا کہ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر ہندو لڑکوں کے ساتھ چلی گئی ہیں. خدا معلوم ہم سب کو کب ہوش آئے گا، خدا جانے ہم کب تک جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم اپنے کو اللہ کی ولی اور ولیہ سمجھتے رہیں گے. یہ صرف لڑکیوں کی تعداد ہے. اور رسول اللہ، اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، باردوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ اپنے ایمان اور اعمال کی محنت کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ جب کہ فتنوں کی بارش ہوگی اندھیری رات کی طرح. اور اس وقت کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتایا نا پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض الدنیا، کیا کرے گا وہ اپنے دین کو بیچ دے گا کوڑیوں کے مول، اپنے دین کو کوڑیوں کے مول بیچ دے گا. بعرض الدنیا یعنی تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں، ذرا سے مال کی لالچ میں اپنے دین کو وہ شخص کیا کرے گا، بیچ دے گا. اس طرح سے وہ مومن سے کیا ہے، کافر ہو جائے گا. آج ہم اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ کیا یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا ہم پر؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی لڑکیوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں بھیجتے ہیں اور بالکل خبر نہیں ہے کہ ہماری لڑکی واقعی سائنس پڑھ رہی ہے یا وہاں فحاشی پڑھ رہی ہے.
ہماری لڑکی وہاں سے میتھمیٹکس اور فزکس پڑھ رہی ہے یا وہاں سے کفر سیکھ رہی ہے، ہم بے خبر ہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ یا باحیا بناؤ، بے پردہ نہ رکھو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معلوم نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہی پرانے زمانے والے خیالات اور پرانے لوگوں کے طریقہ بتاتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ زمانہ بدل گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل گئے، یا اللہ بدل گیا، یا قرآن بدل گیا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا؟ یا اسلام بدل گیا؟ کیا بدل گیا؟ بلکہ یہ کہیں کہ کچھ نہیں بدلا، بلکہ ہم بدل گئے۔ زمانے کو برا مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا، جھوٹ ہے کہ زمانہ بدل گیا۔ کہیے کہ ہم بدل گئے، ہم منافق ہو گئے، ہم ایمان کو جنت کو ایک معمولی چیز سمجھ رکھا ہے ہم منافق ہو گئے ہیں۔ ہم نے جہنم کو معمولی چیز سمجھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں، جو لڑکیاں گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہیں، ان کے باپ اور بھائی کیا کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ برقع پہنے ہیں کہ اس نے راستے میں اتار کر پرس میں رکھ لیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امت مسلمہ اتنی بے خبر کیوں ہے؟ RSS نے ایک بہت بڑی تنظیم تیار کر رکھی ہے۔ کس نے؟ RSS نے ایک بہت بڑی تنظیم تیار کر رکھی ہے، جن میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ جن میں ہندو نوجوان لڑکوں کو ایک تنظیم بنائی ہے ان لوگوں نے، RSS نام کی، تو جن میں ہندو نوجوان لڑکوں کو 3 یا 6 مہینے کا کورس کراتے ہیں۔ نوجوان جو ہندوؤں کے نوجوان لڑکے ہیں، ان کو ہم لوگ اس چیز سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ آج سے وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں، بہت سال ہو گئے، بہت دنوں سے یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو نوجوان لڑکے وہ مسلمان لڑکیوں کو کیا کر لیں، ان کے دین سے پھرا کر شادی کر لیں ان سے۔ تو یہ کوئی ابھی جلدی کام نہیں شروع ہے، ان لوگ کی بہت دنوں سے یہ سازش چل رہی ہے، بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کا کورس کراتے ہیں، باقاعدہ انہیں ٹریننگ دیتے ہیں اردو کے اوپر، اور اردو زبان جو لکھنوی زبان ہے، ایک بہترین زبان ہے، ان کو سکھاتے ہیں۔ کس کو؟ ہندو لڑکوں کو۔ کس طرح سے؟ تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں آپ جناب، کہاں جا رہے ہیں، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، اس طرح کے الفاظ سکھاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس طرح سے اچھا سا بول کر مسلم لڑکیوں کو ہندو لوگ کیا کریں، ان کو برگلا لیں، اپنے پھندے میں لے آئیں۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، وہ لڑکا لگتا ہے، دیکھیے کتنی اچھی باتیں کرتا ہے نا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جال میں ہمیں لے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب تو کہہ رہے ہیں آپ کی کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہیں، اس طرح کے الفاظ انہیں سکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب کیا ہے، نوجوان لڑکوں کو کون سکھاتا ہے؟ یہ RSS کے لوگ کیا ہے، انہیں اس طرح کے الفاظ سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں کہ اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ۔ یعنی اس طرح کے الفاظ اردو کے اچھے سکھا کر کیا کہتے ہیں، اب تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ جا کر۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا، مسلمان سے ہندو بنا دیا، تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اس کو فوراً ملے گا، اور ایک رہائش کا گھر اس کے نام کر دیا جائے گا، اور اسے جاب یعنی نوکری بھی دی جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ہم اس کو دیں گے۔ اب اس بے روزگاری کے اس دور میں، جس میں کسی کو کوئی نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو، وہ غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھائی دونوں ہاتھ میں گھی ہے، دونوں ہاتھ گھی میں ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے اور اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، یعنی مسلمان سے اس کو غیر مسلم ہندو بنا دیں گے، اور پھر گھر بیٹھے نوکری اور چیک بھی ہم کو ملے گی، اور بھی مزہ ہے ان کا، ہے نا؟ وہ سوچتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا، مزے ہی مزے ان کے لیے ہیں۔ کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی
کرنا ہو تو مصیبت ہے، وہ تلک، وہ جہیز اور رسمیں اور گاڑی، بڑی بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور یہاں تو اس کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ صرف لڑکی ہی نہیں بلکہ بہت سارا مال مل رہا ہے۔ اس مہم پر، اس کام میں کروڑوں نوجوان لگ گئے ہیں، اس کام میں کروڑوں نوجوان لگ گئے ہیں، لیکن ہم کیا ہے، سو رہے ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ اس کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو جاگ جانا چاہیے، ہوشیار ہم کو ہر وقت رہنا چاہیے۔ اس وقت گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ارتداد کا ہے، یعنی مسلم سے کیا ہے، ایمان چھین رہے، مسلم سے ہندو بنانا ہے۔ یہ لوگ اپنی قیمتی سرمایہ، اپنا قیمتی مال مسلمانوں کی جان مال چھیننے میں لگا رہے تھے، اور اب یہ کیا ان لوگوں نے کہ اب ہمارا ایمان چھین رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں، بلکہ اپنے دینی ادارے قائم کریں اور دینی اداروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھوائیں، اسلامی تہذیب کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ ان کی عزت اور ان کا ایمان محفوظ رہے۔ یہاں پر میرا اپنا سوال یہ ہے کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، ہے نا؟ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا۔ تو میری بہنوں، بچے بگڑتے نہیں ہیں، ان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ بگڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو کیا کیا جا رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر۔ 4-5 پوائنٹ ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ اولاد کے بگڑنے کا سب سے بڑا ذمہ دار خود ان کے ماں باپ ہی ہیں، وہی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اولاد کے بگڑنے کے۔ جس کی بھی اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن کوئی ماں باپ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر ماں زیادہ ہی ذمہ دار ہوتی ہے اپنے بچوں کو بگاڑنے میں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، اگر اکیلا ہی لڑکا ہے، اکیلا بیٹا ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ اکیلا بیٹا ہے، بہت لاڈلا بیٹا ہے، یا 2-3 لڑکیوں کے اوپر سے لڑکا ہے، تو اب وہ جو خواہش کریں ہم اس کی خواہش کو پوری کرتے ہیں، وہ جو کہہ دے ہم اس کو منگا کر دیتے ہیں، چاہے جہاں سے اس کی خواہش پوری کریں۔ ایک واقعہ سناتی ہوں آپ لوگوں کو، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک لڑکا جو فجر کا نمازی تھا، وہ اتنا نماز کا پابند تھا کہ اس کی فجر کی نماز بھی نہیں قضا ہوتی تھی۔ فجر کی نماز بھی وہ یعنی ٹائم سے پڑھنے جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دن میں ہر ٹائم کی نماز انسان آسانی سے پڑھ لیتا ہے، فجر میں بڑا سوتا رہتا ہے۔ اکثر نوجوان لڑکے فجر میں کم ہی اٹھ پاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فجر کی نماز بھی اس کی کبھی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ہندو لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ اب نماز روزہ سب غائب ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ اس لڑکے کے ابا نے ایک عالم دین کے پاس فون کیا کہ مولوی صاحب غضب ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کیا غضب ہوا؟ تو اس لڑکے کے ابا نے کہا کہ ارے وہی لڑکا جو نماز کا پابند تھا، نمازی تھا بڑا، اس کی ماں نے ضد کیا، کہا کہ میرے بچوں کو فوٹو والا موبائل چاہیے، اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون چاہیے۔ سادہ اور چھوٹا فون آج کل تو کسی کے پاس ملے گا نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہی گھر کی عمر رسیدہ عورتوں کے پاس، کہ بس کسی کی خیر خبر لینا ہے تو بات ہو جائے، ورنہ بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوگا، بہت ہی سیدھے سادے لوگوں کے پاس ہوگا تو سادہ موبائل ہوگا بس۔ اور جتنا بڑا اور فوٹو والا موبائل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں انسان پھنس جائے گا۔ اب ہوا یہاں پر یہ کہ ماں نے بیٹے کو ضد کر کے موبائل خریدوا دیا بیٹے کو،
اس لیے کہ میرا بیٹا موبائل، بھیا شوق ہے اس بیٹے کو ہمارے بڑا موبائل چلانے کا، سب کے پاس ہے، ہمارے بیٹے کے پاس نہیں ہے، اب یہ استعمال کرے گا، اس کی بھی شوق پوری ہوگی، اور کرتے کرتے اس نے بہت کچھ کر لیا۔ تو آج جتنی اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے بگاڑنے کے ذمہ دار بیٹا بگڑے یا بیٹی بگڑے اس کے ماں باپ ہیں۔ آج کتنی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں دوسرے کے ساتھ، کیا اوقات ہے کہ ان کو کوئی بھگا کے لے جائے؟ اگر ہمارا کھوٹا مضبوط رہے گا تو کون اکھاڑ دے گا؟ کون اکھاڑ کر لے جا سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہے کہ مضبوط کھوٹے کو اکھاڑ دے؟ کوئی نہیں اکھاڑ سکتا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھوٹا ہی ہل رہا ہے، اس لیے دوسرا کوئی اکھاڑ کے لے جا رہا ہے نا۔ کھوٹا ہی کمزور ہے، اور اس کے ہلانے اور کمزور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہی ہیں۔ ابھی موبائل والا واقعہ بتا رہے تھے نا، رہ گیا تھا، جس کو ماں نے جس بیٹے کو ضد کر کے موبائل دلایا تھا، اب یہاں پر دیکھیے کتنی بڑی گڑبڑی ہوگی۔ اس نے موبائل دلایا تو باپ نے ذرا سا اس پہ آبجیکشن کیا کہ بھائی اس کو موبائل نہ دلاتی، ابھی کیا ضرورت تھی؟ تو بیوی نے کیا کیا؟ شوہر ہی کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ گھر کس کا تھا؟ کیونکہ وہ گھر بیوی کے نام تھا۔ اور مزید یہ کہ بیوی نے شوہر کے اوپر کیس بھی کر دیا کہ اس گھر سے یہ شخص نکال دیا جائے، یہ گھر میرا ہے، حالانکہ وہ گھر شوہر ہی کا تھا، اور شوہر نے بیوی کے نام اس گھر کو کر دیا تھا۔ اب دیکھیے بیٹے کی شوق پوری کی، اور باپ نے یہاں پر تھوڑا اعتراض کیا تو اس میں کھٹپٹ ہوئی اور شوہر کو گھر ہی سے نکال دیا۔ بیچارہ وہ اسی طرح رہ گیا، گھر اسی کا، بیوی کا نام کر دیا، آج اس موبائل کے چکر میں باپ بھٹک رہا ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے، سچا واقعہ ہے۔ بیوی اس کی کیا کہتی ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں میرے بیٹے کے؟ میرا بیٹا ایسے ہی رہے گا، میرے بیٹے کو فون چاہیے۔ تو یہاں پر ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اولاد کے بگڑنے کے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ اولاد کے بگڑنے کا سبب سب سے بڑے کون سے ہیں؟ کون ذمہ دار ہیں؟ ان کے والدین۔ بیٹی گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہے، ابھی جیسے کہ بتایا، اور جاتی کہاں ہے؟ وہ جا کہاں رہی ہے؟ اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ میری لاڈلی، میری پیاری، کیا کہنا، تقویٰ میں تو نمبر 1 ہے، تقوی میں تو نمبر 1 دکھتی ہے، کیا واقعی میں تقوی والی ہے؟ کیا کبھی ہم میں سے کسی نے چیک کیا کہ کتنے لڑکوں کے نمبر اس کے موبائل میں ہیں؟ چیک کیا کیا کسی نے ہم میں سے؟ موبائل دینے کے لیے نہیں منع کرتے ہم، دیجیے، مگر اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس پر زور دیں، اس کا خیال رکھیں، ورنہ کیا ہے، بچے بگڑ جائیں گے۔ جیسے کہ موبائل ہے ہاتھ میں، کیا کر رہے ہیں؟ PUBG گیم چل رہا ہے، ٹک ٹاک چل رہا ہے، ہماری کچھ نوجوان بچیاں اور بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ بہنیں بھی گانا گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، مستی کر رہی ہیں، پارک میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور سیدھا اپلوڈ کر دیتی ہیں موبائل پر۔ اس کو کون بگاڑ رہا ہے؟ بگاڑنے والا کون ہے؟ کالجوں کی دین بھی بگاڑنے میں ہے، بچوں کو بگاڑنے میں کالج کی دن بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، ماسٹر بنے گی، ضرور بنائیے، لیکن اگر ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو پھر مت روئیے۔ خود ہمارے یہاں گاؤں میں ہندو لڑکوں کے چنگل سے بال کچھ لوگ بچے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں ہی طرح کے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ ایک مشن کے تحت وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے شوہر نے ایک آدھ جگہ منع بھی کیا، الحمدللہ مان بھی گئے لوگ، اور
جس کو نہیں ماننا ہے وہ اپنا اس جال میں پھنسے رہتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے اور اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.